اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني البطحي الأبتحي حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمام الباقر عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على الخمسة: الصلاة والصوم والحج والزكاة وحبنا أهل البيت. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز دوستو، ماہ اذا کی آج 4 تاریخ ہے، جس ماہ اذا کا ہم انتظار کر رہے تھے ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد ہم لوگ ماہ اذا کی تیاری میں لگ جاتے ہیں اور تیاری شروع کرتے ہیں کہ ماہ اذا آئے گا تو ہم امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسہ، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے. لیکن یہ 3 دن اتنے جلدی گزر گئے کہ جو حق کی عزاداری تھی وہ شاید ہم صحیح سے ادا بھی نہ کر سکے. بس آنے والے دنوں میں خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو اس سے بہترین انداز میں عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند عالم بی بی فاطمہ زہرا کے صدقے میں خداوند عالم ہم سب کی یہ ناچیز عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عزیزو دوستو، اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کا جو اسلام میں جس کی بنیاد ہے، ستون ہے، وہ سب سے مضبوط ستون اہل بیت علیہ السلام کا ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں ہے. جب تک اہل بیت علیہ السلام کی محبت اس کے ساتھ میں نہیں ہوگی، وہ چیز کو بھی اس کے ساتھ میں قبول کیا جائے گا جب اہل بیت علیہ السلام کی محبت اس کے ساتھ میں ہوگی. اور رسول خدا کی حدیث جو رسول خدا نے اپنے نواسے امام حسین علیہ السلام کے لیے جو بیان فرمایا، اور یہ مشہور و معروف حدیث ہے، اور یہ ہمارے بچے اس حدیث سے واقف ہے کہ رسول خدا حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. عزیزو، یہ ایک حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، حسین منی و انا من الحسین، لیکن اس کے آگے بھی حدیث آگے بیان فرماتے ہیں. لیکن پہلے اس کو ہم سمجھ لیں کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو جب علماء سے سوال کیا گیا کہ حسین و منی، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین رسول خدا کی نسبت رسول خدا سے ہے، یعنی حسین کو پہچانا گیا رسول خدا کے ذریعے سے. لیکن وہ انا من الحسین، رسول خدا نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، یعنی کہ میں حسین کے ذریعے پہچانا جا رہا ہوں.
تو علماء ایک کتاب کے اندر یہ میں نے ایک عالم دین نے، کتاب کا نام مصباح الخدا ہے، اس کے اندر یہ عالم دین نے تحریر فرمائی تھی کہ کربلا سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا کے ذریعے پہچانا جا رہا تھا. یعنی سوال کیا، یہ حسین کون ہے، یہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو کہتے تھے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم. اور کربلا کے بعد رسول خدا کو اگر پہچانا جا رہا تھا تو امام حسین کے ذریعے. یہ دین اسلام کس نے لایا؟ رسول خدا نے. اور یہ دین اسلام کو بچایا کس نے؟ وہ ہے امام حسین علیہ السلام. تو کربلا سے پہلے اگر امام حسین کو پہچانا جا رہا تھا تو رسول خدا کے ذریعے، اور کربلا کے بعد رسول خدا کو اگر پہچانا جا رہا تھا تو وہ امام حسین کے ذریعے. اور حدیث کے اندر آگے بیان کیا جاتا ہے، احب اللہ من احب حسینہ، خداوند عالم اس سے محبت کرتا ہے جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. اور خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ خداوند عالم ہم مسلمانوں کے دلوں کے اندر امام حسین علیہ السلام کی محبت کو قائم رکھا ہے. اور خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ خداوند عالم مرتے دم تک امام حسین علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر باقی رکھے. تو دوستو، امام حسین علیہ السلام کی محبت جس کے دلوں میں ہوگی، خداوند عالم اس سے محبت کرے گا. جو حسین سے محبت کرے گا اس سے خداوند عالم محبت کرے گا. اور رسول خدا نے بھی کئی جگہ پر ارشاد فرمایا تھا کہ خدایا جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کرنا، جو حسین کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھنا، جو حسین سے دشمنی کرے تو اس کو دشمن رکھنا. دوستو، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پہچانے ہم امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رسول خدا نے کئی جگہ پر اپنے زمانے میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانوایا. اس میں سے ایک واقعہ ملتا ہے ہمارے کہ ایک مرتبہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف فرما تھے، ممبر پر تھے. اتنے میں کیا دیکھا کہ امام علی اور جناب فاطمہ زہرا کا جو گھر تھا اس کا دروازہ کھلا. اس کا دروازہ کھلا. کیا دیکھا گیا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر 4 یا 5 برس کی ہوگی، وہاں سے دروازے میں سے یعنی گھر میں سے باہر آئے، مسجد کی طرف آئے. مسجد میں داخل ہوئے، مجمع بیٹھا ہوا تھا. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رسول خدا کی طرف، نانا کی طرف آگے بڑھے تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ابا پہنی ہوئی تھی. ابا کا دامن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں آیا اور امام حسین ابھی گرنے ہی دینے، ڈگمگانے لگے، گرنے جا رہے تھے. تو اتنے میں کیا دیکھا، رسول خدا نے اپنے خطبے کو، جو خطبہ دے رہے تھے رسول خدا، جو نصیحتیں کر رہے تھے رسول خدا، اس کو رسول خدا نے اپنے خطبے کو توڑا اور ممبر پر سے بجلی کی طرح نیچے اترے اور امام حسین کی طرف آگے بڑھے اور امام حسین کو زمین پر گرنے سے رسول خدا نے بچا لیا اور اپنے ہاتھوں میں لیا. رسول خدا نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کو چومتے ہیں، چہرے مبارک کو رسول خدا نے چوما اور اپنے ساتھ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر لے گئے. رسول خدا ممبر پر تشریف فرما، رسول خدا ممبر پر بیٹھتے ہیں. امام حسین کو اپنے زانوں پر گود میں بٹھایا اور لوگوں کے سامنے اشارہ کر کے فرمایا، امام حسین کی طرف اشارہ کیا اور لوگوں سے کہا، ہذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو. یہ حسین ہے، اس کو پہچانو. کل اٹھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو حسین کو جانتے ہی نہیں تھے، امام حسین کو ہم جانتے ہی نہیں تھے. بلکہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول خدا نے کئی جگہ پر یہ دیکھیں ہم کہ رسول خدا نے اپنے خطبے کو توڑا امام حسین کی خاطر.
اپنے بیان کو رسول خدا نے توڑا امام حسین کی خاطر، منبر پر سے نیچے اترے امام حسین کی خاطر، امام حسین کو گود میں لا کر، امام حسین کو اٹھا کر گود میں بٹھایا منبر پر، پھر رسول خدا نے حدیث بیان کی، جو بیان کرنا تھا رسول خدا نے فرمایا جو خطبے کو میں نے توڑ دیا، یعنی خطبے کو جو بیچ میں وسط میں رکھ دیا ہے، وہ انشاءاللہ خطبے کو بعد میں کنٹینیو کیا جائے گا، وہ خطبے کو بعد میں بیان کیا جائے گا، پہلے سنو کہ یہ حسین ہے، اس کو پہچانو، یہ کون ہے حسین؟ کیونکہ رسول خدا کو پتا تھا، رسول خدا اپنے علم سے جانتے تھے کہ کئی لوگ ہوں گے جو مدینے میں اس وقت موجود ہے، وہی ہوں گے یا ان کی اولادیں ہوں گے کئی لوگوں کی، کہ جو حسین کی معرفت نہیں رکھتے ہوں گے، کربلا کے میدان میں امام حسین کے سامنے جنگ کرنے کے لیے آئیں گے، تاکہ ان کو یہ حدیث یاد رہے کہ یہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رسول خدا نے جگہ جگہ پر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بیان کی۔ عزیزو دوستو، کل میں نے ایک حدیث کو ادھوری چھوڑ دی تھی، کل میں نے بیان کیا تھا کہ حاجیوں کو پانی پلانا، جناب جبرائیل تمنا کرتے کہ کاش اگر میں انسان ہوتا تو حاجیوں کو پانی پلاتا۔ عزیزو دوستو، خداوند عالم نے فرشتوں کو ایک مرتبہ رکھا ہے، وہ ایک مرتبے پر فائز ہے فرشتے، لیکن انسان اگر خداوند عالم کی اطاعت میں اپنا وقت گزارے، اور انسان اگر متقی اور پرہیزگار بن جائے، متقی کسے کہتے ہیں؟ کیا بہت زیادہ عبادت کرنے والے کو متقی کہا جاتا ہے، یا بہت زیادہ نماز پڑھنے والے کو، یا بہت زیادہ روزہ رکھنے والے کو، یا بہت زیادہ حج کرنے والے کو متقی کہا جاتا ہے؟ متقی کے بارے میں جب سوال کیا گیا متقی کسے کہتے ہیں، تو علماء اس کے جواب دیتے ہیں کہ متقی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو خداوند عالم نے جو حکم دیا ہے بجا لانے کا، اس کو بجا لائے، یعنی جو واجبات خداوند عالم نے کہا ہے اس واجبات کو انجام دے، اور محرمات جس سے خداوند عالم نے ہمیں روکا ہے، گناہوں سے ہمیں روکا ہے، اس محرمات سے اپنے آپ کو بچائے، اسے کہتے ہیں متقی۔ ہاں، اگر وہ مستحبات کر رہا ہے، مستحبات کو انجام دے رہا ہے، نافلہ پڑھ رہا ہے، حج واجب تھا حج کو انجام دیا، پھر عمرہ کرنے گیا، روزے واجب تھے ماہ رمضان کے روزے رکھے، لیکن دوسرے مہینوں میں جو خاص دن ہے یا دوسرے مہینوں میں عید کے علاوہ روزہ رکھ رہا ہے، یہ مستحبات کام کر رہا ہے، تو اس سے اس کا درجے میں بلندی ہوگی، اس کے درجات میں بلندی ہوگی۔ لیکن انسان فرشتے سے بھی افضل ہو جاتا ہے جب انسان اپنے نفس پر قابو رکھ کر تمام واجبات کو انجام دے کر تمام محرمات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تب کہتے ہیں کہ انسان فرشتے سے افضل ہو رہا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھتا اور گناہوں پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، واجبات کو انجام نہیں دے رہا، تو انسان تو نہیں بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ تو عزیزو، فرشتے تمنا کر رہے کہ کاش اگر ہم انسان ہوتے، یعنی جناب جبرائیل رسول خدا کے سامنے تمنا کر رہے کہ یا رسول اللہ کاش اگر میں انسان ہوتا تو یہ کام ضرور میں انجام دیتا۔ کون سے کام ہے؟ اس میں سے ایک کام میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا، آگے دیکھتے ہیں وہ 6 اور کام کون سے۔ ایک کام کہ جناب جبرائیل نے بیان فرمایا کہ اگر میں انسان ہوتا تو میں حاجیوں کو پانی پلاتا۔ بہت ثواب ہے حج، پانی پلانا، اور خاص کر کے حاجیوں کو بہت ثواب رکھا۔ ایک پیاسے کی پیاس کو بجھانا بہت ثواب رکھا ہے،
اور پانی پینے کے بعد جب ہم پانی پیتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ ہے پانی پینے کا. پانی ایک ساتھ نہ پیا جائے. طریقہ ہے پانی پینے کا، پانی کو 3 گھونٹ میں پانی پیا جائے، اور ہر گھونٹ کے بعد، پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھا جائے. اور آخر میں جب پانی ختم ہو، پانی پینا ختم کر دے، تو اس وقت امام حسین صلوات والسلام کی پیاس کو یاد کیا جائے. یہ طریقہ ہے کہ امام حسین صلوات والسلام کو کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا تھا. امام حسین صلوات والسلام کی پیاس کو یاد کیا جائے اور کہا جائے السلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابا عبداللہ، یا صلوات بر حسین کہا جائے. حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص پانی پینے کے بعد اگر ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے ہر گھونٹ کے بعد، تو خداوند عالم اس کو جنت کے اندر ایک گھر عطا کرتا ہے، اس کے درجات بلندی عطا کرتا ہے. پیاسے کو اگر پانی پلائے تو کتنا ثواب ہوگا پھر تو. ایسا دوستو دیکھیں ہم دوسری چیز یہ ہے کہ جناب جبرائیل فرماتے ہیں کہ اگر کاش میں اگر انسان ہوتا تو دوسری چیز یہ کہ میں نماز جماعت قائم کرتا، نماز جماعت کو پڑھتا، میں جماعت کے ساتھ نماز کو انجام دیتا. جماعت کے ساتھ نماز اگر ایک انسان تنہا پڑھ رہا ہے اس کا ثواب الگ ہے، بہت کم ہے اس کا ثواب. لیکن جو جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، رسول خدا کی حدیث ہے کہ اگر کوئی جماعت کے اندر 10 آدمی شامل ہو جائے، ایک ساتھ میں 10 آدمی نماز پڑھنے لگے، تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ جنات و انسان و فرشتے مل کر اگر اس کا ثواب لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتے. نماز جماعت کا ثواب. تو ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ نماز جماعت پڑھیں. تیسری چیز جناب جبرائیل بیان فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نشینی علماء کہ علماء کی ہم نشینی، کہ علماء کے ساتھ میں بیٹھتا. علماء کے ساتھ بیٹھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے علماء کے ساتھ بیٹھنے سے. کہ اگر میں انسان ہوتا ہے، کاش میں اگر انسان میں ہوتا تو میں علماء کے ساتھ ہم نشینی کرتا، علماء کے ساتھ بیٹھتا. چوتھی چیز جلدی جلدی میں بیان کر دوں. چوتھی چیز کہ اگر میں انسان ہوتا تو میں اصلاح بین مردم، یعنی کہ مردوں یعنی لوگوں کے درمیان میں، تمام انسانوں کے درمیان میں اصلاح کرنے کی کوشش کرتا، یعنی ان کی ہدایت کرنے کی کوشش کرتا، ان کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کرتا. اگر ان کے درمیان میں خدا نہ کرے ان کے درمیان میں اگر دشمنی ہو تو اس کو میں اصلاح کرتا اور ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا، ان کی مشکلات کو دور کرنے کی میں کوشش کرتا. ایسا دوستو مشکلات کو دور کرنا بہت زیادہ ثواب، اور ہمارے پاس تو وسیلے موجود ہے کہ ہم وسیلہ پیش کریں خداوند عالم کے درمیان میں اور اپنی مشکلات کو دور کریں. میں یہ بیان کر دوں پہلے، 2 چیز اور باقی ہے اس کو، پھر انشاءاللہ ہم کس کے وسیلے ہم خداوند عالم کے سامنے کیسے وسیلے پیش کریں انشاءاللہ اس کے بارے میں بیان کریں. چل مصائب کی منزل کی طرف. لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرتا، ان کی مشکلات کو میں دور کرنے کی کوشش کرتا، ان کی میں ہدایت کرتا. چھٹی چیز بیان کر رہے ہیں، نماز جماعت. پہلی حاجیوں کو پانی پلانا، دوسری جماعت نماز میں شامل ہونا، تیسری علماء کے ساتھ ہم نشینی، چوتھی اصلاح، لوگوں کی اصلاح کرنا، اور 5ویں چیز ہے یتیموں کی نوازش کرنا، یتیموں کی مشکلوں کو حل کرنا، یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا. چھٹی چیز یہ ہر ایک جو چیز ہر ایک موضوع ہے اور ہر موضوع مرلی سے رکھتی ہے. سمجھے بس میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں زیادہ بیان کر سکوں، بس جلدی سے گزر جاؤ اس کے اوپر. چھٹی چیز یہ ہے کہ
عیادت مریض، بیماروں کی عیادت کرنے جاؤ، بیماروں کی عیادت کرنے کے لیے. حدیث میں بیان کیا جائے کوئی شخص بیمار کی عیادت کرنے جائے تو وہاں پر زیادہ دیر اس کے پاس نہ بیٹھے کہ اس کو زیادہ تکلیف ہو. بس عیادت کے لیے بیان کیا امام سے حدیث ہے کہ عیادت کتنی دیر کے لیے. ہاں اگر مریض کہتا ہے کہ نہیں آپ میرے پاس بیٹھو، آپ کے بیٹھنے سے مجھے راحت مل رہی ہے تو بیٹھا جائے، لیکن عیادت جو ہے وہ بہت مختصر، یعنی بس بیٹھے اور اٹھ گئے، اس کے احوال پرسی پوچھی اور اٹھ گئے. لیکن بعض لوگ تو بیٹھے رہتے بیٹھے. عیادت تھوڑی دیر کے لیے مریض کی جا کے عیادت کرنا. رسول خدا سے حدیث ہے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں حدیث کے اندر، اگر کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے، اگر کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جائے، اس کے احوال پرسی کے لیے جائے، ابھی وہ وہاں سے عیادت کے کر کے باہر نہیں نکلا، خداوند عالم نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. خداوند اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے. ساتویں چیز تشییع جنازہ، کہ اگر پتہ چل جائے کسی کا انتقال ہو گیا. آج کل کے ماحول کے حساب سے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یہ کووڈ جب سے آیا ہے، یعنی جب سے یہ بیماری آئی کورونا کی، خدا جلد از جلد یہ بیماری سے ہم سب کو نجات عطا کرے انشاءاللہ سمجھو، اور ہم سب کو ساتھ میں مل کے عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے. دیکھیں مسجد کے ہم نماز جماعت کے لیے نہیں جا پا رہے، یا امام بارگاہ میں ہم عزاداری کے لیے نہیں جا پا رہے، ہم مل کر ساتھ میں عزاداری نہیں کر پا رہے، مل کر ساتھ میں عبادت نہیں کر پا رہے، یہ اس مشکل کی وجہ سے. تو خدا سے دعا ہے کہ خدا جلد از جلد یہ مشکل کو بحق کے چاہدہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام یہ جلدی سے جلدی مشکل کو ہم سے دور فرما. خدایا تشییع جنازہ کے جنازے میں تشییع کرنا، کسی کا انتقال ہو گیا، پتہ چل گیا اس سے انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے جائیں. تو جناب جبریل کہ اگر میں انسان ہوتا خاص تو میں یہ انجام دیتا یہ سب چیزوں کو. تو عزیزو دوستو، مشکلات کو حل کرنا، مومنوں کی مشکلوں کو دور کرنا، انسانوں کی مشکلوں کو دور کرنا، جناب جبرائیل کہہ رہے کہ میری تمنا ہے کہ میں مومنوں کی مشکلوں کو دور کروں، ان کی اصلاح کروں. ہمیں جب کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا، ہمیں جب کوئی پریشانی کا حل نہیں دکھائی دیتا، تو ہمارے پاس موجود ہے ایک دو نہیں چہار دا وسیلے موجود ہیں. اور خود خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ آپ لوگ میرے پاس وسیلہ لے کر آؤ، میں آپ کی مشکلوں کو حل کر دوں گا. وسیلہ یعنی وسیلہ یعنی واسطہ دینا خداوند عالم کو. خداوند عالم کو واسطہ دے چاہدہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور کون سے مقام پر کون سے معصوم کا واسطہ دینا ہے، کون سے مقام پر کون سے معصوم کا واسطہ. بہت لوگ بیمار ہے یہ کووڈ کی وجہ سے، بہت لوگ پریشان ہے، تمام مشکلات آ رہی ہے. کسی کی رزق کی پریشانی ہے، کسی روزی کی پریشانی ہے، کسی کی اولاد کی پریشانی ہے، کسی کو بیماری کی پریشانی ہے، کوئی قید میں ہے یا کوئی دوسری پریشانی کے اندر. بہت لوگ مشکلات کے اندر، بہت لوگ پریشانی کے اندر ہے. یہ چیزیں یاد آ گئی تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہم سب مل کے 5 مرتبہ ام موجب تلاوت کریں، اور اس کے بعد پھر وسیلہ بیان کرتا ہوں کہ کون سا وسیلہ آج کے جتنا ٹائم ہے اس کے اندر انشاءاللہ پھر فوراً مصائب کی منزل کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ. سب ساتھ مل کے انشاءاللہ یہ تمام مشکلات کو دور ہونے کے لیے، تمام پریشانیوں کو دور ہونے کے لیے، تمام مصیبتوں کو دور ہونے کے لیے، تمام بیماریوں کی شفا کے لیے، تمام جو میں نہیں جانتا کہ آپ لوگ جو یہ مجلس سن رہے ہیں کہ آپ کے دلوں کے اندر کون سی مشکل ہے، میں خدا سے بس یہی دعا کرتا ہوں خدا آپ سب کی، ہم سب کی انشاءاللہ مشکلوں کو حل فرمائے. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور تمام ائمہ معصومین صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم سب مل کر 5 مرتبہ ام یجب پڑھے، ایک دوسرے مومن کے لیے دعا کرے تو خداوند عالم ضرور بس ضرور یہ دعا کو ضرور قبول کرے گا. ہم اپنے خود کے لیے دعا نہیں کریں بلکہ دوسرے مومن کے لیے دعا کریں گے نا تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب انسان جب دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، خداوند عالم نے جناب موسیٰ سے فرماتے ہیں اے موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس زبان سے آپ نے گناہ نہیں کیا ہو. تو جناب موسیٰ نے فرمایا کس طرح سے میں اپنی زبان سے دعا کروں؟ تو کہ اے موسیٰ دوسرے سے کہو کہ آپ کے لیے دعا کرے، کیونکہ وہ دوسرے نے آپ نہیں جانتے کہ اس نے گناہ کیا کہ نہیں کیا، اور وہ آپ کے لیے دعا کرے گا تو خدا ضرور بس ضرور اس کی دعا قبول کرے گا.
تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب انسان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو خداوند عالم جو دعا اس نے دوسرے کے لیے مانگی، پہلے خداوند عالم اس کی دعا کو قبول کرے گا، اس کی مشکلوں کو حل کرے گا، اور جس کے لیے دعا مانگی ہے انشاءاللہ خداوند عالم اس کی مشکلوں کو حل کرے گا۔ تو سب مشکلات کو حل ہونے کے لیے، سب تمام پریشانی کو دور ہونے کے لیے، تمام مصیبتوں کو دور ہونے کے لیے سب مل کے سب مل کے 5 مرتبہ اما جبریل کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ 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 تمام مشکلات کا حل ہونے کے لیے، تمام پریشانی کو دور ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوستو ٹائم میرے پاس نہیں ہے، مجھے وقت کے اندر مکمل کرنا ہے، ٹائم نہیں ہے، بس یہ 2-3 وسیلہ انشاءاللہ بیان کر کے انشاءاللہ کل کے مجلس کے اندر تمام وسیلوں کو کس کس امام کو کس کس جگہ پر وسیلہ دینا ہے وہ انشاءاللہ وسیلہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص بیماری میں ہے تو ہم وسیلہ دیں گے 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، اور چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ تو خداوند عالم یہ اماموں کے واسطے سے ان کی مشکلوں کو ضرور حل کرے گا اور ان کی مشکلوں کو دور کرے گا۔ اگر کوئی مومن پریشان ہے اور پریشانی سے حل چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے تو اس کے لیے بیان کیا گیا کہ 8ویں امام امام رضا علیہ السلام کا واسطہ دے۔ اگر کوئی مومن سفر میں ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا سفر سلامتی سے گزر جائے، اس کا سفر میں کوئی مشکلات نہ آئے، تو وہ 8ویں امام کا واسطہ دے کر خداوند عالم سے دعا کرے کہ پروردگارہ میرے سفر کو آسانی سے گزار دینا۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی مومن قید کی زندگی گزار رہا ہے تو اس کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ 9ویں امام کا واسطہ دے، قید سے رہائی کے لیے خداوند عالم اس کی یہ مشکلات کو ضرور بضرور جلدی حل کرے گا۔ اگر کوئی مومن دشمن کے انتقام لینا چاہتا ہے، دشمن سے انتقام لینا چاہتا ہے یا اس کے شر سے بچنا چاہتا ہے تو وہ خداوند عالم کو امام علی علیہ السلام کا واسطہ دے۔ بے شک اس کی امام علی علیہ السلام کے واسطے سے دشمن کے شر سے محفوظ بھی رہے گا اور اس سے انتقام بھی لے گا۔ تو دوستو میرے پاس ٹائم دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ آج جو مسائل بیان کرنے ہیں اس امام کے صحابی کا جو امام کا بچپن کا دوست تھا، کون صحابی؟ دیکھیں صحابی ہو تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے، جس پہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کیا کہ خداوند عالم نے جس طرح کے صحابی مجھے دیے ہیں، جس طرح کے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی مجھے دیے ہیں، کسی اور کو خداوند عالم نے ایسے ساتھی اور صحابی نہیں ملے۔ بعض کو خود امام حسین علیہ السلام نے خط لکھ کر بلایا، اور اس میں سے ایک جناب حبیب بن مظاہر جو امام کے بچپن کے ساتھی، روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، جناب حبیب بھی چھوٹے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں کے اندر گزر رہے تھے، جناب مظاہر کے جو جناب حبیب کے والد گرامی تھے رسول خدا کے پاس میں بیٹھے، امام حسین سامنے سے گزرے
جناب رسول خدا نے بھی دیکھا، جناب مظاہر نے بھی دیکھا، اس کے پیچھے پیچھے جناب حبیب دوڑتے دوڑتے جا رہے امام حسین کے پیچھے۔ کیا دیکھا گیا کہ جناب حبیب جہاں جہاں پر امام حسین اپنے قدم رکھتے تھے وہاں وہاں سے خاک اٹھا کر جناب حبیب اپنے سروں پہ ڈالتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر امام حسین کی اتنی محبت دیکھ کر رسول خدا کے آنسو آنکھوں میں نہیں رہ پائے، سروں قطار رسول خدا رونے لگے۔ جناب مظاہر نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر رسول خدا نے فرمایا کہ اے مظاہر، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بیٹے جناب حبیب میرے بیٹے میرے نواسے امام حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جہاں جہاں امام حسین کے قدم پڑتے تھے اس قدم کے نیچے جو خاک تھی وہ خاک کو اٹھا کر جناب حبیب اپنے سروں پہ ڈال رہے ہیں؟ تو جناب مظاہر نے کہا کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ یہی حبیب ہوں گے کہ جو کربلا میں امام حسین پہ قربانی پیش کریں گے۔ ہاں زادارو، جناب حبیب مدینے میں نہیں رہتے تھے، جناب حبیب مکے میں نہیں رہتے تھے، جناب حبیب تو کوفہ میں رہتے تھے، اور کوفہ کے حالات بھی اتنے خراب ہو چکے تھے۔ جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر کربلا میں لایا گیا تو چوتھی محرم کو عمر سعد کا قافلہ آیا، اس کے بعد کھولی کا قافلہ آیا، کھولی لشکر لے کر آیا۔ چوتھی محرم کو عمر سعد لشکر لے کر آتا ہے، کھولی لشکر لے کر آتا ہے، شمر لشکر لے کر آتا ہے۔ جناب زینب نے گھبرا کر کہا کہ اے بھیا، ارے یزیدی لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، کیا کوئی آپ کا ساتھی دار نہیں، کوئی آپ کا چاہنے والا نہیں، کوئی آپ کا مددگار نہیں جو آپ کی مدد کے لیے بھی آئے؟ امام حسین نے فرمایا کہ ہاں، ایک میرا بچپن کا دوست میرا حبیب ہے جو میری مدد کے لیے ضرور آئے گا، میں اس کو خط لکھتا ہوں۔ آزادارو، امام حسین نے خط لکھا، من حسین ابن علی الی رجل فقیہ، کہ حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ کو خط لکھا جا رہا ہے۔ فقیہ کون؟ جناب حبیب بن مظاہر، جناب حبیب کو خط لکھا گیا۔ امام حسین نے خط لکھا کہ حبیب، کربلا میں دشمنوں نے مجھے گھیر لیا ہے، حبیب اپنے آپ کو ہماری مدد کے لیے پہنچا، وہ عاشورہ سے پہلے ہماری مدد کے لیے آ جانا، ورنہ قیامت کے دن ہماری ملاقات ہو۔ آزادار و جناب حبیب ہے کہ جو اپنے گھر کے اندر اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ اتنے میں کیا دیکھا کہ دروازہ پر نوک ہوئی۔ جناب حبیب دوڑ کر گئے، کیا دیکھا کہ کہنے والا کہتا ہے کہ انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، انا سفیر الحسین، میں حسین کا سفیر ہوں۔ کیا پیغام لائے کہ امام حسین نے آپ کے لیے خط بھیجا ہے؟ ہاں زادارو، جناب حبیب امام حسین کے خط کو دیکھ کر فوراً آنکھوں سے لگایا، فوٹو سے چومتے ہیں، اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے، عزت و احترام کیا۔ حبیب نے خط کو کھولا تو خط میں کیا دکھا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حبیب، میں کربلا میں گر چکا، ہماری مدد کے لیے پہنچو۔ ہاں زادارو، جناب حبیب نے خط کو پڑھا، خط کو لے کر جناب حبیب سفرے پہ تشریف لائے۔ زوجہ نے سوال کیا کہ کس کا خط ہے، کون آیا ہے؟ تو کہا کہ امام حسین کی طرف سے سفیر آئے۔ کہ کس کا خط ہے؟ امام حسین کا خط ہے۔ کیا لکھا؟ امام حسین کربلا میں گر چکے، امام حسین اپنی مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔ زوجہ نے سوال کیا کہ کیا ارادہ ہے؟ جناب حبیب فرماتے کہ مجھے تمہاری فکر ہے، میں کہا امام حسین کی مدد کے لیے جاؤ۔ عزادارو، جناب حبیب سے ان کی زوجہ نے فرمایا، اے حبیب میری چادر اوڑھ کے گھر میں بیٹھ جاؤ، میں امام حسین کی مدد کے لیے جاؤں گی۔ آزادارو، حبیب نے فرمایا، اے بی بی کنیز خدا، میں تو صرف آپ کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ آزادارو، جناب حبیب نے سفر کی تیاری شروع کی، اپنے غلام سے کہا جاؤ یہ کوفے سے باہر میرے گھوڑے کو لے کر جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ آزادارو، غلام آگے بڑھا، گھوڑے کو لے کر کوفے سے باہر نکلا۔ آزادارو، جب حبیب کے آنے میں دیر ہوئی، غلام نے گھوڑے سے کہا کہ اے وفادار
سوار گھوڑا، اگر حبیب نہ آئے، اگر میرے آقا نہ آئے تو میں آپ پر سوار ہو کر، گھوڑے پر سوار ہو کر امام حسین کی مدد کے لیے کربلا جاؤں گا۔ آزادار و حبیب نے یہ بات سن لی۔ آزادار و امام حسین کی محبت میں جناب حبیب جانا چاہتے تھے، لیکن غلام سے کہا کہ جاؤ آپ آزاد ہو۔ آزادار و غلام نے کہا ارے جب جنت کی طرف جا رہے ہو تو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آزادارو ارے میں بھی امام حسین کی مدد کے لیے آگے بڑھوں گا۔ آزادارو جناب حبیب اور ان کا غلام کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ ارے جب کربلا میں امام حسین کے خیمے کے پاس پہنچے تو ایک تکبیر کی بلند آواز بلند ہوئی۔ جناب زینب نے فضا کو بلایا، اے فضا یہ ہمارے لشکر میں خوشیوں کی آواز کیوں ہے، تکبیر کی آواز کیوں بلند ہوئی؟ آزادارو جناب فضا نے بیان کیا کہ بچپن کا دوست، امام حسین کا بچپن کا دوست حبیب نے مظاہر آئے ہیں۔ آزادارو جناب فضا نے فرمایا جاؤ میرا سلام حبیب تک پہنچا دو۔ جناب حبیب تک فضا نے سلام پہنچایا۔ جناب حبیب نے اپنے سروں کو کوٹا۔ ہاں شہزادیوں پر یہ وقت آ گیا کہ غلام کو سلام کرے۔ آزادارو روز عاشور آئی، جناب حبیب نے امام حسین سے جنگی اجازت مانگی۔ آزادارو ظہر کے ٹائم ہوا، امام حسین نے حبیب سے فرمایا جاؤ دشمنوں سے کہو کہ ہمیں نماز کی مہلت دے دے، ہم پر تیروں تیر نہ برسائے۔ آزادارو حبیب آگے بڑھے اور آ کر کہنے لگے دشمنوں امام حسین نماز کو قائم کرنا چاہتے ہیں، ارے ان کو مہلت دے دو، تیروں کی برسات نہ کرو۔ آزادارو دشمن میں سے کسی نے کہا اے حسین کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آزادارو حبیب کو جلال آیا، حبیب نے امام سے اجازت طلب کی، مولا اب تو میں نماز آپ کے نانا کے پیچھے جنت میں جا کر پڑھوں گا۔ دشمنوں سے کہا اگر نواز رسول کی نماز اگر قبول نہ ہو کہ آپ لوگ کی نماز قبول ہوگی؟ آزادارو جناب حبیب لڑتے رہے، لڑتے لڑتے زخموں کی تاب نہ لا سکے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے آقا میری مدد کو پہنچو۔ آزادارو جناب حبیب ہے، زمین کربلا پر ہے، امام حسین پہنچے، حبیب کو اپنے گود میں لیا، امام حسین نے اپنے حبیب کو اپنے زانو پر رکھا۔ آزادارو جناب مسلم نے اوسجا کی طرف جناب حبیب نے اشارہ کیا اور کہنے لگے اے مسلم جب تک حسین زندہ ہے ان کا خیال رکھنا۔ آزادارو جناب حبیب نے ایک آواز بلند کی اے مولا میں کتنے نور کو دیکھ رہا ہوں، ایک نور میری طرف آ رہا ہے۔ امام حسین نے فرمایا یہ میرے نانا کا نور ہے تمہیں لینے آئے ہیں، یہ میرے بابا علی مرتضیٰ کا نور ہے تمہیں لینے آئے ہیں، یہ میرے بھائی حسن کا نور ہے۔ آزادارو جناب حبیب نے فرمایا ارے ایک میں نور کو دیکھ رہا ہوں کہ جو پردے کے پیچھے ہے۔ آزادارو امام حسین نے فرمایا اے حبیب اپنے پیروں کو سمٹ لو، ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا کا نور ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے جانے کے لیے آیا ہے۔ اے حبیب آپ بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے۔ الا ولعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون